السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہن لباسن لکم وانتم لباس لہن۔ مرد عورت کے لباس اور عورت یہ مرد کے لباس ہیں۔ ایک میرے شاگرد ہیں جو ڈاکٹر ہیں، ان کی محرم بعد شادی ہے۔ انہوں نے ایک مجھ سے التجا کی ہے کہ حضرت ہم چاہتے ہیں اسلامی طریقے سے ہم اپنی شریک حیات اپنی بیوی کے پاس جائیں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو بتا دیں ذرا، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا بڑے بے حیا پیدا ہو رہا ہے، بے شرم پیدا ہو رہا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ ہم شروعات جب بسم اللہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، پہلی ملاقات کرتے ہیں تو ہم غلط طریقے سے شروعات کرتے ہیں، وہ زندگی کا دوسری زندگی کا جو ورق ہم گردانتے ہیں کھولتے ہیں تو غلط طریقے سے۔ تو ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بے شرم بے حیا نہ ہو۔ آپ کوئی ایسا طریقہ بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جس سے بچہ لائق ہو، غلام امام حسین ہو، غلام غوث ہو، غلام خواجہ ہو، بے شرم بے حیا نہ ہو۔ کچھ ایسا ٹپس، کچھ ایسا طریقہ کہ ہم بیوی کے پاس جائیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے شادی میں اور شادی شدہ زندگی میں بڑھتی خرابیاں اور ان کی اصلاح کیسے ہو۔ تو اس کا طریقہ دلہن کمرے میں جائے، دلہن کے جب کمرے میں جائے اور تنہائی ہو تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں وضو کر لیں اور پھر جا نماز یا کوئی پاک کپڑا بچھا کر 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھیں۔ اگر دلہن حیض یعنی ماہواری کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھے، لیکن دلہا ضرور پڑھے۔ سنی حدیث کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے بیان کیا کہ میں نے ایک جوان لڑکی سے نکاح کر لیا اور مجھے اندیشہ یعنی ڈر ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت اور الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے۔ جب تم بیوی کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے اس سے کہو کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے۔ انشاءاللہ تم اسے محبت کرنے والی اور وفا کرنے والی پاؤ گے۔ نماز کی نیت کیسے کرے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ پھر جس طرح دوسری نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح یہ نماز بھی پڑھے، یعنی سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی ایک سورہ۔ نماز کے بعد اس طرح دعا کرے، یہ اللہ تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ دن دکھایا اور ہمیں اس خوشی اور نعمت سے نوازا اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ مجھے اس سے اور اس کو مجھ سے روزی عطا فرما اور ہم پر اپنی رحمت ہمیشہ قائم رکھ اور ہمیں ایمان کے ساتھ سلامت رکھ۔ نماز اور دعا کے بعد دولہا دلہن سکون اور اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ پھر اس کے بعد دولہا اپنی دلہن کے پیشانی تھوڑی سے بال اپنی سیدھے ہاتھ میں نرمی کے ساتھ محبت بھرے انداز میں پکڑے اور دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شر وشر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور خیر و برکت مانگتا ہوں اور اس کی فطری عادتوں کی بھلائی اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی اور فطری عادتوں کی برائی سے۔ حدیث میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص نکاح کرے اور پہلی رات کو اپنی دلہن کے پاس جاوے تو نرمی کے ساتھ اس کے پیشانی کے
تھوڑی سے بال اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر یہ دعا پڑھے جو دعا آپ نے سنی۔ شب زفاف یعنی سہاگ رات کے روز اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ برکت اللہ رب العزت اس کے پڑھنے کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان اتحاد اور اتفاق اور محبت قائم رکھے گا، اور اگر عورت میں برائی ہو تو اسے دور فرما کر اس کے ذریعے نیکی پھیلائے گا، اور عورت ہمیشہ مرد کی خدمت گزار، وفادار اور فرما بردار رہے گی انشاءاللہ۔ اگر ہم اس دعا کے معنوں پر غور کریں تو ہم پائیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کتنے امن سکون کا پیغام ہے۔ یہ دعا ہمیں درس دیتی ہے کہ کسی بھی وقت انسان کو یاد الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت ہر معاملے میں اللہ کی رحمت کا طلبگار رہے۔ لہذا اس دعا کو شادی کی پہلی رات ضرور پڑھے اور بے حیائیوں سے برائیوں سے بچا رہے۔ برہنہ یہ شیطان کا کام ہے ہونا، برہنہ اگر ہو بھی تو اوپر سے چادر وغیرہ ڈال لے، جو کہ صالحین کا طریقہ ہے۔